چاہیں تو فائدہ نہیں دے سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اگر سب مل کر کسی کو نقصان دینا چاہیں تو نقصان نہیں دے سکتے۔ کوئی کسی کی قسمت نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کسی کو کچھ ختم نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو پھر کوئی روک بھی نہیں سکتا نا، پھر سارے جن و انس مل کر اس مصیبت کو ٹال بھی نہیں سکتے۔ تو اصل چیز تو اللہ کا ارادہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم مطمئن اور پرسکون رہیں اور اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ زندگی رہنا صرف ایک بار ملی ہے، اونلی ونس، یہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ اور سب سے زیادہ نقصان کی بات ہے اپنی زندگی کو کھونا۔ مرنے والا تو مر گیا، وہ تو نہیں واپس آئے گا، لیکن آپ تو ابھی دنیا میں ہیں۔ آپ اپنے جینے کی قدر کریں، ایک ایک سانس کے اوپر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جینے کی مہلت دے رہا ہے تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ ہم آج کی اس زندگی میں اپنے کل کے لیے کچھ بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدموا لغد، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے، ہر شخص، میں بھی آپ میں سے ہر ایک کیا دیکھے، ما قدمت لغد، کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، کیونکہ اگر میں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا تو کوئی اور میرے لیے کیا بنائے گا؟ میں خود اپنے ساتھ سنسیئر نہیں تو دوسرا میرے لیے کہاں سے سنسیئر ہوگا؟ میں اپنے لیے خود توبہ استغفار نہیں کرتی، ذکر نہیں کرتی، قرآن نہیں پڑھتی، تو میں کس سے توقع رکھتی ہوں کہ وہ میرے لیے میری مصیبت کے وقت وہ اتنے خلوص سے پڑھے کہ جتنا میں خود پڑھ سکتی؟ تو کسی کا کیا ہمیں کیا فائدہ دے گا اگر ہم نے خود اپنے لیے کچھ نہ کیا؟ ٹھیک ہے، انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی دکھ تکلیف پر غمگین بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی اس کو آتی ہے، فکر فاقہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں کہ یہ آپ کے کل کی تیاری میں رکاوٹ بنے۔ آج ہمیں اس زندگی میں ہر دن اور ہر دن کا ہر گھنٹہ پروڈکٹیو گزارنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ بنانا ہے، کیونکہ جنت اور جہنم تو خالی میدان ہے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو جنت میں گھر بنے گا، اور اگر برے کام کریں گے تو جہنم بڑکائیں گے۔ تو عقل مند وہ ہے جو یہ دیکھتا رہتا ہے میری کل کے لیے کتنا تیار ہو گیا، میں نے قرآن مجید کتنا پڑھا، میں نے نماز کی پابندی کتنی کی، اور جو نماز پڑھی وہ کس کوالٹی کی پڑھی، کیونکہ کامیابی تو ان مومنوں کے لیے ہے جن کی نمازوں کو خشوع ہوتا ہے، اور میرا دل کہیں اور ہی لگا ہوا ہے۔ نماز کے اندر بھی دنیا نہیں بھولتی، نماز کے اندر بھی رنج اور غم نہیں بھولتا، تو اس لیے اس وقت کے اندر جئیں۔ مثلا اس وقت آپ یہاں بیٹھے، اگر آپ یہ بات غور سے سن لیں گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر اس وقت یہاں بیٹھ کے گھر کی فکر میں یا کسی غم اور فکر میں لگے ہوئے ہیں تو یہاں بیٹھنا بھی بیکار ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ لے کر نہیں جا سکیں گے۔ تو اسی طرح آخرت کے لیے کچھ لے کر نہیں جا سکیں گے اگر یہاں پر کچھ بنایا نہیں، وہاں کے لیے یہاں بیٹھ کے کام کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی، صحت، مال، وقت، جان، سب چیزوں کی قدر کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں ایک نعمت کے طور پر ہمیں ملی ہیں۔ یہ سارے ٹولز ہیں تاکہ ہم اپنی جنت کو بنا سکیں، یہاں اس کی تیاری کر سکیں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، چاہیے کہ دیکھتا رہے ہر شخص، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے اپنی کل کے لیے کیا کیا، دنیا کی کل نہیں، دنیا کی کل تو فکر سے بھری ہوئی ہے، آخرت کی کل کے لیے کیا کیا ہے، وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو گویا جب اللہ سے ڈرو گے، لوگوں سے نہیں، مستقبل سے نہیں، صرف اللہ سے ڈرو گے، تو بہت سی چیزیں خود بخود فائدہ دیں گی، وقت کی قدر کرنی آئے گی۔ اس بات کا یقین رکھیے کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اب جتنے لوگوں سے ڈر لگتا ہے ان سب کے اوپر کراس پھیر دیجیے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ سکون کی نیند سوئیں گے، کیونکہ خوف نکل جائے گا نا۔ اور جب خوف آنے لگے کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، جب تک اللہ کا اذن نہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، پھر آپ دیکھیے کہ یہ بھی سوچا کریں کہ آج تک مجھے کس نے لک آفٹر کیا ہے، آج تک میرا خیال کس نے رکھا ہے۔ جس نے آج تک میرا خیال رکھا ہے وہ کل بھی میرا خیال رکھے گا، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جو آج تک میرے لیے کافی تھا
وہ کل بھی میرے لیے کافی ہوگا. جب وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا مجھے ڈر کس بات کا. حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جلال اور قوت والا ہے، عزت والا ہے، ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے. بیدہ الخیر، ساری خیر کا مالک وہ ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کی قدرت، اس کی طاقت ہر ایک سے بڑی ہے. ہم دنیا میں لوگوں کی طاقت سے، دنیا کے مال سے، دنیا کے مال والوں سے ڈرتے ہیں، یا کسی کے پاس کوئی عہدہ ہو یا کوئی منصب ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی اختیار ہو، اتھارٹی ہو، پاور ہو، تو ہمیں خوف آنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کر دے گا. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو جس سے بھی ڈر لگے اس سے بھاگ کر اللہ کی طرف پناہ لیں، اللہ کی طرف چلے جائیں اور کہیں یا رب مجھے تیرا سہارا چاہیے، تو میرے لیے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے گا. وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. وہ آج تک آپ کو بچاتا رہا، اسی لیے تو آپ زندہ ہیں، اسی لیے تو آپ کھا بھی رہے ہیں، اسی لیے تو آپ دنیا میں چل پھر رہے ہیں. تو کوئی آپ کی جان نہیں لے سکتا جب تک وہ نہ چاہے. جو دن اس نے مقرر کیا آپ کے لیے اسی دن جانا ہے. ان اندیشوں اور وہم اور خوف کو اپنے دل سے نکال لیجئے. عربی کا ایک شعر ہے، ان ربا کفاک ما کان بالامس سیکفیک فی غد ما یکون. بلا شبہ تمہارا رب کل کی تکلیف میں تمہیں کافی ثابت ہوا، تو آئندہ کل میں آنے والی تکلیف میں بھی وہ تمہیں کافی ہو جائے گا. جس نے پاسٹ میں تکلیف دور کی وہ فیوچر میں بھی دور کر دے گا. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ التوبہ آیت 51، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون.